سیکولرزم انسانی تاریخ کا المناک ترین تجربہ ثابت ہو رہا ہے۔ ماضی بعید کی تاریخ میں یقیناً اتنے اندوہناک مظالم کی داستانیں نہیں ملتی جتنی سیکولرزم کے ہاتھوں رقم ہوئی ہیں۔ سرزمین شام کا آغاز اسلام سے ہی مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہم مقام رہا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے طاغوت کے مسلط کردہ خود ساختہ سیکولر حکمرانوں نے مسلمانوں کے اس ملک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ شام میں جمہوریت کے نام پر نسل در نسل حکمرانی کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اس غدار خاندان کا ورثہ ہے۔ شام کے موجودہ حکمران بشار الاسد کے دادا علی سلیمان الاسد نے فرانسیسیوں کو لکھا تھا کہ ہم شامی انتظامیہ کے بجائے فرانسیسی حکمرانوں کے زیر سایہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے اسرائیل سے بدترین شکست کھائی اور اخوان المسلمین کی گنجان آباد بستیوں پر ہوائی جہازوں سے بمباری کرا کر صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ موجودہ صدر اپنے باپ دادا سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے اور اپنے ہی ملک کے ہنستے بستے شہروں کو دشمنوں کے ساتھ مل کر مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ بشار الاسد کے ان وحشیانہ مظالم کی بنا پر شام کے شہر اپنے باسیوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی ہجرتیں وقوع پذیر ہیں۔ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کر پڑوسی ملکوں میں اور مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ شامی عوام اب اپنی سیکولر قیادت سے مکمل مایوس ہو چکے ہیں اور حالات کی بہتری کی کوئی صورت انہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ شامی مہاجرین کی ہجرت کے دوران بعض ایسی تصاویر بھی منظر عام پر آئی کہ انسانیت دہل کر رہ گئی۔ خاص طور پر غیر قانونی شامی تارکین وطن کو اس سیکولر رویے نے جس طرح سمندر کے بے رحم موجوں کے حوالے کیا اور شامی خاندان جس طرح اپنی خواتین اور بچوں سے لٹ پٹ گئے اور ساحلوں پر ان کی بے گور و کفن لاشوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر کے دنیا کے اخبارات میں شائع کیا، وہ واقعی جاں گسل مناظر تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان مناظر کی اشاعت کے بعد عالم انسانیت کے نام دور سے تو کہیں کہیں صدائے رحم بلند ہوئی، لیکن شام کی سیکولر ظالم قیادت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مئی 2016 تک اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے 4.5 ملین مہاجرین کا اندراج کیا، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد اب تک اندراج نہیں کر پائی۔ ان میں 12.5 لاکھ شامی تو صرف اردن میں پناہ گزین ہیں، 11 لاکھ کے قریب لبنان میں قیام پذیر ہیں، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ مصر میں ہیں اور 2.5 لاکھ کے قریب عراق میں موجود ہیں۔ اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی تعداد ترکی میں ہے، جو ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ ہے۔ مہاجرین کی اکثریت ترکی میں اس لیے مقیم ہے کہ یہاں کے حکمران اسلام پسند ہیں اور ان کے سینے میں انسانیت کا درد باقی ہے۔ مہاجرین کی زیادہ تعداد گزشتہ 4 ماہ میں شام سے برآمد ہوئی، جس کی وجہ حالیہ روسی جہازوں کی انسانی آبادیوں پر وحشیانہ بمباری ہے۔ اس تباہ کن بمباری کو شام کے سیکولر حکمرانوں کی مکمل آشیرواد حاصل ہے۔ عرب ممالک میں موجود شامی مہاجرین کے کیمپوں میں اقوام متحدہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق مہاجرین کو طبی سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں، لیکن لبنان سمیت عرب ممالک میں بغیر رشوت لیے دوائیاں فراہم نہیں کی جا رہی۔ لبنانی حکومت نے شامی مہاجر بچوں کو تعلیمی سہولیات دینے سے بھی عملاً انکار کیے رکھا ہے۔ اس کے برعکس ترکی نے اس معاملے میں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ترکی اس وقت اسلام پسند حکمرانوں کے زیر اثر ہے اور ان کے حکمرانوں کے سینے میں انسانیت جاگزیں ہے، پس وہ ان مہاجرین کا مہمانوں کی طرح استقبال کر رہے ہیں۔ ترکی میں مہاجرین کے لیے طبی سہولیات بہت عمدہ ہیں۔ تعلیمی سہولیات میں زبان کی عدم مطابقت کے باوجود 1/3 بچوں کے لیے ترکی حکومت نے تعلیم کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔